اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں کھیل کی باتوں کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم، علم کے بغیر، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ بنائیں اللہ تعالی کے راستے کو مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں اس پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، پیٹھ پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں وقرا، ڈانٹ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ بس یہ آیات پہلے بھی پڑھی گئیں اور کچھ تشریح آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی تھی، اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ آیت کریمہ سے جو مسائل اخذ ہو رہے تھے ان میں لہو الحدیث کیا چیز ہے، اور کھیل تماشے کی کون سی صورتیں لہو الحدیث میں شامل ہے، ناجائز ہیں۔ مزاح کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات اگر وقت رہا تو آج ہی بات ہو جائے گی، کون سا مزاح جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ تو بہرحال آیت کی تفسیر آپ کے سامنے ہو چکی، ترجمہ آپ کے سامنے ہو چکا، شان نزول آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ کھیل کی جائز اور ناجائز صورتوں پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کھیل کی وہ صورتیں جو جائز ہیں اور وہ صورتیں جو ناجائز ہیں، ان کی شرائط اور اصول و ضوابط کیا ہیں۔ کچھ بات آپ کے سامنے پچھلے درس میں ہو چکی، اور کچھ بات انشاءاللہ آج کے اس درس میں، جو اس سورت کا آج تیسرا درس ہے، اس میں آپ کے سامنے مذکور ہوگی۔ تفصیلاً پہلے یہ بات ذکر ہو گئی کہ وہ کھیل جو ناجائز ہیں، ان میں بعض کھیل وہ بھی ہیں جن کی احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ ممانعت آئی ہے، تو ظاہر ہے پھر ان کھیلوں کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ جن کھیلوں کی صراحت کے ساتھ احادیث مبارکہ میں ممانعت ذکر کی گئی ہے، ان کھیلوں کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کھیل ہے جس کو چوسر یا نرد کہا جاتا ہے، فرمایا کہ جس نے یہ کھیلا اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون سے رنگین کیے، اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جس نے چوسر کھیلا اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اسی طرح شطرنج ہے، صراحتاً ممانعت آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اجمیوں کا جوا ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شطرنج یہ گناہگاروں کا کھیل ہے۔ تو لہذا جن کھیلوں کی حدیث مبارکہ میں ممانعت آئی ہے وہ کھیلنا جائز نہیں۔ شطرنج معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟
جی یہ اس کی تشریحات مختلف انداز سے کی جاتی ہیں. دو کھلاڑیوں کے درمیان ایک مربع تختہ رکھا جاتا ہے، اس پر یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. ذہنی حکمت عملی پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں بعض بات یوں بھی ہوتا ہے، اس کھیل کی جو ترتیب ہوتی ہے، اس کے خانے بنائے جاتے ہیں، ڈبے بنائے جاتے ہیں. جس طرح لڈو کی گوٹیاں ہوتی ہیں اس طرح کی اس کی بھی گوٹیاں ہوتی ہیں. تھوڑا ڈیزائن شکل اس سے اس کی الگ ہوتی ہے، لیکن تقریباً اس کے قریب قریبی اس کی بھی گوٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر ان کو رکھا جاتا ہے اور پھر اس ترتیب سے اس کو کھیلا جاتا ہے. اس میں یہ جو لڈو ہوتی ہے اس میں بھی وہی ترتیب ہوتی ہے، وہ خانوں کے اندر وہ گوٹیاں گھماتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں. اس کے اندر بھی تقریباً 64 خانے ہوتے ہیں، چوکور. 2 رن کے تقریباً 32 مہرے ہوتے ہیں، ان سے یہ کھیلتے ہیں. اور اس میں کچھ گھوڑے اور کچھ ہاتھی اور پھر وزیر اور بادشاہ وہ مہرے پر بنے ہوتے ہیں، اور اس ترتیب سے یہ کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کھیلنا جائز نہیں ہے، احادیث میں اس سے منع کیا. شطرنج اسی طرح جن کھیلوں سے منع کیا میں نے احادیث کی روشنی میں ذکر کر دیا. کبوتر بازی، کبوتر لڑانا، کبوتر اڑانا، اس پر بھائی پھر جوا لگانا، جس کا کبوتر آگے نکل جائے تو اس پر بہت کچھ پیسہ لینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اگر کبوتر آپ نے ویسے گھر میں رکھے ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، انڈوں کے لیے، بچوں کے اصول کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر بازی لگانا یہ منع ہے. اس طرح مرغ بازی یہ بھی ناجائز ہے. مرغے رکھنا اور بڑے بڑے وہ پتہ نہیں کیا نام ان کے ہوتے ہیں، یہ فلاں مرغ ہے، یہ فلاں مرغ ہے، یہ ولایتی اور یہ فلاں ہے، یہ لڑاکا ہے، ان پہ پھر لڑائی کروانا اور اس پر پیسے لینا وغیرہ. یہ جانوروں کی حقوق کی بھی حق تلفی ہے. جانوروں کے بھی حقوق ہیں، شریعت نے ان کے بھی حقوق رکھے ہیں. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں کے حقوق پر مستقل رسالہ لکھا ہے، وہ پڑھنے کی چیز ہے. تو جیسے انسانوں کے حقوق ہیں جانوروں کی بھی. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بلی کو باندھنے سے جہنم میں چلی گئی؟ یہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں. لیے جانوروں کو ایک دوسرے سے مروانا، لڑانا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، لہذا یہ لہو الحدیث میں شامل ہے. یہ کوئی کھیل نہیں، یہ لہو الحدیث میں شامل ہے، اس سے باز رہنا چاہیے. اسی طرح موجودہ زمانے کے جو چند کھیل ہیں، مثلا ایک تو مرغ بازی، وہ تو ہے ہی ہے، جیسے جانور لڑانا، کتے لڑانا، بکرے لڑانا، مینڈے لڑانا، بھینسیں لڑانا، بیل لڑانا، یہ سب ناجائز ہے. اور اس پر انعامات رکھنے اور جوا لگانا یہ سب ناجائز ہے. باقی جو کھیل جواز کے درجے میں ہیں ان کا تذکرہ میں گزشتہ درس میں کر چکا ہوں. البتہ موجودہ زمانے کے کچھ اور کھیل، مثال کے طور پر جی پتنگ بازی، پتنگ اڑانا، بھائی کیا ملتا ہے اس سے؟ پیسہ ضائع، جانیں برباد، اڑانے والے چھتوں سے نیچے گر کر گردنیں ٹوٹ گئیں. اس کی رسیاں اور ڈوریں اتنی سخت قسم کے کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں، لوگوں کی گردنوں میں پڑ کے گلے کٹ رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پہ. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حکومت وقت نے اس پر پابندی لگائی، ورنہ ہر سال بسنت کے طور پر جو منایا جاتا تھا تو کتنا پیسہ اس پہ ضائع ہوتا اور کتنی جانیں اس پہ ضائع ہوتی تھی. تو لہذا یہ بھی ناجائز کھیل. تاش کھیلنا، جو مختلف وہ پتے ہوتے ہیں وہ پتے نکالتے ہیں رکھتے ہیں، نکالتے ہیں رکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ناجائز ہے. موجودہ زمانے کی باکسنگ، فائٹنگ جو
کھیلی جاتی ہیں اور اس کو ورزش کا نام دیا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ ناجائز ہے۔ موجودہ زمانے میں جو باکسنگ کی جاتی ہے، ہاں ایک تو یہ ہے کہ آپ تیاری کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنے کے لیے اس کو سکھائیں، کراٹے وغیرہ، وہ جواز کے درجے میں ہوں گے، لیکن آج کل جو باکسنگ کروائی جاتی ہے اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ رکھ کے جیتنے والے کو انعامات دینا اور دوسرے کی پٹائی کروانا، مکوں سے، لاتوں سے اٹھا اٹھا کر اس کو مارنا، اس کو کون ورزش کہتا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ فریق مخالف کو شدید اذیت پہنچانا، زد و کوب کرنا، تکلیف دینا، دماغی چوٹیں اس کو لگ جانا، اس کو لاتیں، مکے، کک مارنا، موت تک واقع ہو جاتی ہے اس سے۔ اور پھر جو دوسرا فریق ہوتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ میں جیت گیا، دوسرے کو مار کر، اس کی گردن توڑ کر، اس کی ہڈی پسلی توڑ کر خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میں جیت گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لہذا موجودہ دور کی یہ باکسنگ کھیلنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اسی طرح یہ جو بیلوں کے ساتھ جو کشتی کی جاتی ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ وہ جو بڑے بڑے سینگوں والے جو یاک ہوتے ہیں، بعض ایسے کھیل سنٹر اور میدان بنائے ہوتے ہیں کہ لوگ تماشائی ٹکٹ لے کر وہاں جمع ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑا کھلا میدان ہوتا ہے، اس میدان کے اندر ایک بڑا بیل چھوڑ دیا جاتا ہے اور چند ماہرین اس بیل کے مقابلے میں اتر آتے ہیں، اور پھر میدان عمل میں آ کر جناب وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کوئی کپڑا دکھاتے ہیں یا پتہ نہیں اس کے آگے کوئی چیز بجاتے ہیں، وہ بیل ان کو بگاتا ہے، یہ کبھی اس کی کمر پہ چڑھ جاتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اور بعض ہوتی ہے مار بھی ڈالتے ہیں۔ تو لہذا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کے تحت یہ کھیل بھی ناجائز اور ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جو جواز کے درجے کے جیسے گھوڑے دوڑ ہے، اونٹوں پر بیٹھ کر ریس لگانا، جیسے عربوں کے یہاں ہوتا ہے گھوڑوں کی ریس لگاتے ہیں، تو عربوں کے ہاں سالانہ ایک ترتیب ہوتی ہے، سعودی عرب میں بھی وہ کرتے ہیں، وہ 7 گاڑیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اونٹوں کی ریس لگواتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ بھی اگر جوا وغیرہ نہ لگایا جائے تو جواز کے درجے میں ہوگا۔ کیرم بورڈ، اس کے اندر بھی جب انہماک بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ناجائز ہوگا، نہ اگر انہماک نہیں ہے، ویسے اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی نے کھیل لیا تو حرام کے درجے میں، ناجائز کے درجے میں نہیں ہوگا، لیکن انہماک رکھنا یہ بھی ناجائز ہوگا۔ کیرم بورڈ سمجھتے ہیں نا، یہ بھی لکڑی کے پھٹے پر وہ بنایا جاتا ہے کیرم بورڈ۔ یہ اسی طرح وہ ایک کیا ہوتا ہے، سنیک والا بھی ایک ہوتا ہے، لڈو کے بیک سائڈ پر سام بنا ہوتا ہے، ایک سیڑھی بنی ہوتی ہے اور ایک سام بنا ہوتا ہے، دیکھو ہوگا آپ لوگوں نے، ابھی جا کے دیکھ لینا۔ تو اس کے اندر بھی اگر انہماک رکھا جائے تو یہ بھی ناجائز ہوگا، یہ کھیل بھی ناجائز ہوگا۔ اس طرح ویڈیو گیمز جتنی بھی ہیں ناجائز ہیں، بے شمار اقسام اس کی دن بہ دن آتی جا رہی ہیں۔ وہ پہلے سادے موبائل ہے تو اس میں سانپ ہوتا تھا، وہ آگے کوئی نقطہ آتا اس کو مارتے تھے، پھر آتا اس کو مارتے تھے، وہ سانپ آپس میں ٹکرتا تو ساری گیم کیا ہو جاتی، بیک پہ چلی جاتی۔ ابھی تو اتنا کچھ آ گیا ہے ویڈیو گیمز میں کہ اس پہ انہماک، وقت کا ضیاع، دماغ خراب، سستی، کم ہمتی، کاہلی، لہذا یہ سب ناجائز ہیں، وقت گزاری ہے، نہ اس میں دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے، بالکل ناجائز ہے۔ سنوکر، وہ جو چھوٹے چھوٹے بال سے بنے ہوتے ہیں ان کو ڈنڈوں کے ساتھ مارنا، اور اس پر باقاعدہ جنہوں نے یہ کلب کھولے ہوتے ہیں سنوکر کلب، وہ اس پر کیا کرتے ہیں، جو پارٹی ہار جاتی ہے اس سے پیسے لیتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، جو پارٹی ہارتی ہے اس سے پیسے لیے جاتے ہیں، جو جیت جاتی ہے اس سے پیسے نہیں لیے جاتے، تو یہ جوا ہے، لہذا یہ کھیل بھی ناجائز ہے۔ تو کئی اقسام میں آپ کو کھیلوں کی پچھلے کل کے سبق میں بھی بتا چکا، جواز کے درجے والے بھی اور عدم جواز والے۔ اس طرح گیند کا کھیل، جس کھیل سے جسمانی ورزش اور صحت مقصود ہو وہ جائز ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ پائی جائے۔ ابھی اصول کی طرف میں آ رہا ہوں، یہ اصول آپ سمجھیے تاکہ آپ کو اصول سمجھ آ جائیں، کھیل کے ضوابط اور شرائط آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ وہ کھیل جس میں جسمانی ورزش ہو
صحت مقصود ہو وہ جائز ہے، یا کوئی دینی فائدہ بھی اس میں حاصل ہو، انسان کے اندر پاور اور مضبوطی آئے، دشمن کے خلاف وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ کے درجے میں ہو تو یہ جائز ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ تشبہ بالکفار بھی نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی فٹ بال کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، ہاکی کھیلنا، یہ کھیل اس طرح کے جو وہ درمیان میں وہ ایک جالی سی نیٹ باندھ کر وہ فٹ بال دائیں بائیں مارتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، چڑی چھکا کھیلنا، فی نفسی ہی یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتی ہے، ورزش ہوتی ہے، بازوؤں کی خوب ورزش ہوتی ہے، ٹانگوں کی ورزش ہوتی ہے، دائیں بائیں بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، تو فی نفسی یہ کھیل کیا ہے، جائز ہیں۔ لیکن اگر ان کھیلوں میں انہماک ہو جائے، لباس پورا نہ ہو، جیسے لباس کی صورتیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ جو کھیلوں میں لباس پہنے جاتے ہیں، ہاف لباس نکر جس سے گھٹنے رانے نظر آتی ہیں، جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز میں خلل نہ آئے تو پھر یہ کھیل کھیلنا جائز ہوگا، لیکن عموماً آج کل یہ شرائط پائی نہیں جاتی۔ جماعت کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، مسجد کے دائیں بائیں کرکٹ والوں کا ہجوم، شور، لڑائی، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور کھیلوں کی شرائط کے لیے یاد رکھیں یہ بھی ہے کہ اس کھیل میں لڑائی نہ ہو، اگر جس کھیل میں لڑائی ہو جاتی ہے اس کی کھیلنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تو عموماً کھیلوں میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، تو فی نفسی ہی اپنے طور پر اگر آپ یہ کھیل کوئی کھیلے تو جائز اور درست ہیں، جن کے نام میں نے ابھی ذکر کیے، لیکن جب ان کے اندر مروجہ شرائط آ جائیں گی پھر ان سے رکنا ہوگا۔ تو عام طور پہ مروجہ کھیل ہاکی، فٹ بال، والی بال اور ٹینس، بیڈمنٹن، اس طرح کے جو کھیل ہیں، کرکٹ کی بعض شکلیں فی نفسی درست ہیں، لیکن ان میں آج کل کے زمانے میں مندرجہ ذیل خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، انہماک زیادہ ہونا، نمبر دو، فرائض اور واجبات سے غافل ہو جانا، نمبر تین، اسراف و تبذیر کا ہونا، فضول خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے، نمبر چار، وقت کا ضیاع، آج کل تو کھیلنے والے بس کھیل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دن رات کھیل کھیل کھیل، نمبر پانچ، ستر پوشی نہ ہونا، نمبر چھ، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہونا، عموماً جب کرکٹ کے میچ لگتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے، جو تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں، نمبر سات، ان کھیلوں میں گانا، موسیقی، ڈانس، ہٹلر بازی، شور شرابہ، جو ساری صورتیں ناجائز ہیں۔ نمبر آٹھ، کھیل کے ماہرین کو ہیرو کا درجہ دینا۔ جی ہاں، کھیل میں ماہر تو ہیرو بن گیا، وہ کیسے ہیرو بنا؟ جو لوگ دینی اعتبار سے عروج پہ چلے جاتے ہیں وہ تو آج تک ہیرو نہ بن سکے ان کی نظر میں، جو کرکٹ کے 4 چھکے لگا لے وقت کا ہیرو بن جاتا ہے، وہ سروں پہ اٹھ جاتا ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو آپ ہیرو بنانا شروع کر دیں گے تو آئندہ نسل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پھر جیسے وہ ناچ گانا ڈانس کے حوالے سے جو پچھلے سبق میں ہماری بات ہو رہی تھی، ان کو بھی آج کل ہیروئن اور ہیرو بنایا جاتا ہے نا، تو پھر آئندہ نسل میراثی بنے گی۔ اسی طرح نمبر 9، سٹے بازی، جوئے بازی، میچ فکسنگ، سپاٹ فکسنگ وغیرہ، یہ ساری خرابیاں اس کے عدم جواز کا حکم ہوگا۔ لہذا آج کل جب ان کھیلوں پر اگرچہ جو کھیل فی نفسی جواز کے درجے میں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کھیلوں میں یہ والی صورتیں پائی جائیں گی پھر ان کھیلوں سے بھی روکنا ہوگا، پھر یہ بھی ناجائز ہوں گے۔ پھر اسی طرح کھیل پر پیسے کی شرط لگانا، جیت یا ہار میں اگر پیسے کی شرط لگائی تو اس کی یہ صورتیں بنے گی۔ نمبر ایک، 2 یا چند افراد کے درمیان کھیل کا مقابلہ ہوا، ہر ایک فریق نے یہ بات طے کی
ہر ایک پہ یہ لازم قرار پایا کہ جیتنے والا ہارنے والے کو اتنی رقم دے گا، یا جیتنے والا ہارنے والا جیتنے والے کو کب دے گا؟ ہارنے والا جیتنے والے کو مٹھائی کھلائے گا، ہارنے والا جیتنے والے کو بوتل پلائے گا، ہارنے والا جیتنے والے کو بھائی فلاں ہوٹل پہ کھانا کھلائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ شرائط ہو رہی ہے نا آج کل، جیسے میں عرض کر رہا ہوں. یہ عام لوگوں میں، عام نوجوانوں میں بھی ہو رہا ہے کہ جو پارٹی ہار گئی وہ بھائی سب کو کھانا کھلائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو پارٹی ہار جائے گی وہ سب کو جناب بڑے ہوٹل پر ہماری چاہت اور مرضی کے مطابق کھانا کھلائے گی، بوتلیں پلائے گی، مٹھائی کھلائے گی، کپ دے گی. یہ جوا ہے، حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے. اس طرح اس کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے، سارے لوگ پیسے ڈالتے ہیں، دونوں پارٹیاں پیسے ڈالتی ہیں. فرض کریں 10 لوگ ہیں، 5 ایک طرف 5 دوسری طرف، سب نے پیسے جمع کیے، ہر ایک نے 500 ڈالے، سب نے ڈالے. اب ایک آدمی کے پاس وہ پیسے رکھ دیے جاتے ہیں، پھر جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ سارے پیسے اس کو دیے جاتے ہیں. یہ بھی ناجائز ہے. لیے دونوں فریقوں سے ہیں، دیے صرف جیتنے والوں کو. شرط لگا دی گئی اس پہ، ناجائز اور حرام جوا. دوسری صورت اس کی، دو یا چند آدمیوں کے درمیان، آپ اس کو 2 آدمیوں کے ساتھ سمجھ لیں تو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. 2 لوگوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ ہارنے والا جیتنے والے کو پیسے دے گا. یہ دونوں آپس میں کوئی شرط لگاتے ہیں، بیچ میں کوئی تیسرا آدمی شامل ہو گیا بغیر شرط کے. اب اس تیسرے آدمی کے لیے کھیلنا جائز ہوگا، لیکن ان 2 کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہاں، وہ دونوں بطور انعام اس کو تیسرے کو کچھ دے دیں تو یہ جواز کے درجے میں ہوگا. اس کی تیسری صورت، جو شخص مقابلہ میں شریک ہے، مثال کے طور پر 2 پارٹیاں کھیل رہی ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے 2 پارٹیاں آپس میں کھیل رہی ہیں، 10 بندے ادھر ہیں 10 بندے ادھر ہیں. جو پارٹی جیت گئی ہے اس جیتنے والی پارٹی کو کوئی تیسرا بندہ، کوئی ادارہ، کوئی کمپنی، کوئی فرم یا کوئی MNA MP یا محلے کا کوئی بندہ جیتنے والی پارٹی کو اپنی طرف سے انعام دے دیتے. پہلے کوئی پیسے کسی میں طے نہیں تھے، اپنی طرف سے ایک تیسرا آدمی اٹھ کے کہ بھائی یہ جیتے ہیں چلو میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ جیت گئے ہیں میں اپنی طرف سے ان کو انعام دیتا ہوں. یہ جائز ہے، یہ جوا نہیں ہوگا. اس طرح کھیل دیکھنے کے لیے ٹکٹ لینا، اس کا بھی یہی حکم ہوگا. اس میں کھیل کی نوعیت دیکھیں گے، اگر وہ کھیل جائز ہے تو اس کے لیے ٹکٹ لینے کی بھی گنجائش ہوگی. اگر وہ کھیل ناجائز ہے، پیچھے جو آپ کو 9 شرائط بتائی ہیں ان شرائط میں سے کوئی بات ناجائز بات اس میں پائی جاتی ہے، کوئی ناجائز بات، تو پھر اس کھیل کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ان کا 70 نظر آ رہے ہیں، کھیلنے والے نکر پہن کے کھیل رہے ہیں، 70 نظر آ رہے ہیں. اب اس کھیل کے لیے ٹکٹ لینا اور اس کو دیکھنا ناجائز ہوگا. وہاں پر مرد عورتیں اکٹھے ہیں، اب اس کا دیکھنا ٹکٹ لینا ناجائز ہوگا. جوئے والا کھیل ہے، اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہوگا. بکرے کتے دمبے لڑائے جا رہے ہیں، اب ان کا دیکھنا بھی ناجائز ہوگا، اس لیے کہ وہ ناجائز کام کیا جا رہا ہے تو اس کا دیکھنا بھی کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا. یا اس طرح کوئی بھی جوئے والا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا تماشا دیکھنا، یہ بھی لہو الحدیث میں شامل ہے جو آیت میں ابھی آپ نے پڑھ لی. نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ رشان نزول آپ نے آیت کا پڑھا، یہی تو کام کرتا تھا. اس طرح لوگوں کو جمع کر کے ان کے انہماک ادھر لگا دیتا. تو ایسے کھیلوں کے لیے جمع کر ان کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز. چلیے آگے، لہو الحدیث میں سیر و سیاحت یہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ میں نے اس موضوع پر ذرا سیر حاصل گفتگو کرنی ہے، اسی لیے آج دوسری قسط بھی اسی پر شروع کی، ہو سکتا ہے تیسری بھی چلی جائے، کیونکہ یہ باتیں ساری سیکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں. دیکھیں، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے.
बस नमाज पढ़ ली दीनदार है, नहीं, सारी बातें समझे, मामलात को भी समझे। बहुत सारी चीजें समझने सीखने वाली होती हैं, लोग उनको दीन को ऐसा नहीं समझते। सैर व सियासत करना तफरीह की खातर, क्योंकि ख्याल भी तफरीह के लिए होते हैं, तो तफरीह की खातर सैर व सियासत करना जायज है या नहीं है? चलें थोड़ा सा इस पर भी आपको ले जाते हैं। होनी चाहिए बात या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। वैसे भी बाज आप में से सैर सियाहत के ज्यादा शौकीन भी होते हैं। तो सैर व सियासत करना, नए मकामात दरियाफ्त करना, नए मकामात पर जाना, आसार कदीमा देखना, तहजीबों के खंडरात को देखना, मुकद्दस मकामात को देखना, मजहबी अमाकन की जियारत करना हर जमाने में मुरव्वज था, सिर्फ आज के दौर में नहीं। तो हर जमाने में यह मुरव्वज था और इसकी अफादियत भी अपनी जगह मौजूद है। इलाह वाल हदीस में शामिल नहीं है। यह तब और तफरीह के लिए, बाज का दीनी अमूर के लिए भी यह जायज है। कुरान करीम में सीरू फिल अर्ज कहा गया ना, जमीन में चलो फिरो और देखो मुजरिमीन का, न मानने वालों का, मुशरिकीन का, मुनकिरीन का अंजाम क्या हुआ, देखो जाके इबरत हासिल करो। कुरान ने इसका हुक्म दिया, सीरू फिल अर्ज। तो अब सैर और सियासत को महज तफरीह के लिए ना समझे, बल्कि इसमें इंसान और भी कई नीयतें रखे। सैर और सियाहत में अल्लाह की कुदरत की अजायबात देखूंगा, अल्लाह की मोहब्बत मजीद दिल में बैठेगी, बड़े बड़े भाई वो नारायण जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़, आबशारें, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े फलक शगाफ, वो भाई वो आसमानों से बातें करते हुए वो दरख्त आपको नजर आएंगे। तो अल्लाह की कुदरत आपको मजीद समझ आएगी, अल्लाह की मोहब्बत मजीद दिल में बैठेगी, अल्लाह ताला पर अकीदा यकीन मजीद पुख्ता होगा। जरूर जाइए, अच्छी बात है। बल्कि मैं यह अर्ज करूंगा, हर जमाने में यह चीज मुरव्वज थी, बल्कि क्योंकि आपको तारीख से अभी वाबस्ता नहीं है, मैं सिर्फ आपको यह भी शौक दिला रहा हूं कि अपनी तारीख का भी जरा मुताला कीजिए, जोग्राफिया का भी मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह हम जोग्राफिया का एक मुस्तकिल कोर्स रखने का इरादा रखते हैं, एक मुस्तकिल कोर्स जोग्राफिया पे रखेंगे, खुसूसन उसमें कुरानी जोग्राफिया। कुरान करीम में जिन जमीनों का, जिन इलाकों का, जिन मुल्कों का, जिन शहरों का तस्करा आया है, जिन पहाड़ों का, जिन दरियाओं का, वो कहां कहां वाक़या है, मौजूदा दौर में उनको क्या कहा जाता है, अब मौजूदा दौर में वो किस मुल्क के पास है, ये एक मुस्तकिल फन है, मुस्तकिल इल्म है। इस पे उलमा ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये एक मुस्तकिल फन बना रहा, मुख्तलिफ किस्म के सफरनामे वजूद में आए, शक्ल में आए। अगर ये शक्ल न होती, अगर ये सफरनामे मुख्तलिफ मुल्कों के हमारे सामने ना होते, कौन सा मुल्क कैसे फतह हुआ, किस मुल्क में क्या कुछ पाया जाता है, किस मुल्क की तहजीब कैसी है, किस मुल्क का तमद्दुन कैसा है, कल्चर कैसे है, लोगों की बूद और बाश कैसी है, लोगों का रहन सहन कैसे है, खाना पीना कैसे है, लोगों का मजहब, मसलक, दीन, नजरिया क्या है, आपको पता चल सकता था? कभी नहीं। इसलिए हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिरीन ने इस पर भी मेहनत की है और मुख्तलिफ लोगों के तमद्दुन को, रहन सहन को, उनके कल्चर को और उनकी तहजीब को हमारे सामने लाए। अब घर बैठे आप जोग्राफिया मुताला करें, घर बैठे आप किसी मुल्क का मुताला करें, समझे आप उस मुल्क में घूम रहे हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? आप उस मुल्क के बारे में, वहां पर यूं समंदर है, यूं दरिया है, यूं नहरें हैं, यूं पहाड़ हैं, उसके दाएं बाएं ये है, वहां पर यूं है, फलां उसका दारुल खिलाफा है, यूं यूं उसकी सड़कें बिछी हुई हैं। आज जैसे फिजी के बारे में मैंने आपको एक दफा पढ़ाया भी था, जहां से सूरज सबसे पहले तुलू होता है, जहां पर डेट लाइन जहां पे लगी है, आप एक तरफ कदम रखें तो आप हफ्ते के दिन में है, दूसरी तरफ कदम रखें तो आप इतवार के दिन में है, एक ही लाइन में। तो कैसा अजीब निजाम है अल्लाह ताला का। दुनिया चूंकि गोल है ना, तो अब एक तरफ आपका पांव आए तो आप इस तारीख में है, और लाइन के उस तरफ आपका पांव है तो आपका आधा पांव हफ्ते में, आधा पांव इतवार में, आधा पांव इतवार, एक पांव इतवार में, दूसरा पांव सोमवार में। मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने इस पर अच्छी गुफ्तगू फरमाई। हजरत का जब यहां का सफर हुआ था, हजरत ने वहां पर एक मस्जिद में तकरीर भी की और उस मस्जिद वालों ने बताया कि दुनिया की ये वो मस्जिद है जहां पर सबसे पहले फजर की अजान होती है, सबसे पहले फजर का वक्त यहां पे होता है। अल्लाह ताला ने हजरत को
دنیا بھر کی سیر کرائی، اور حضرت نے اس پر سفرنامے بھی لکھے. آپ کو اگر ذوق اور شوق ہو، 2 کتابوں کے نام ذکر کرتا ہوں، آپ گھر بیٹھے پوری دنیا کی سیر کریں گے. دنیا میرے آگے، کتاب کا نام دنیا میرے آگے. دوسری کتاب ہے جہان دیدہ. جہان دیدہ یہ بھی حضرت شیخ الاسلام نے جو دنیا بھر کے سفر کیے ان میں مختلف ملکوں کے حالات لکھے، وہاں کا رہن سہن، وہاں کی تہذیب. وہ صرف یہی نہیں لکھا کہ میں کیا ہوں گیا، نہیں، وہاں کے حالات و احوال کو بھی ان میں جمع کیا. کمال کی چیز ہے، مختلف ملکوں کے. اسی طرح حضرت شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، اس میں پوری روسی ریاستوں کے حالات و احوال آپ کو ملیں گے. مزہ آ جائے گا، پڑھ کے دیکھیے ایک بار. اور لوگ حضرت کی کیسے دیوانے ہوئے جہاں پر گئے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ قدیم سے آپ دیکھیں، ابن بطوطہ کو دیکھیں، ابن ہوکل کو دیکھیں، ناصر خسرو کو دیکھیں، ان کی شور آفاق کتابیں، شور آفاق سیاق تھے. دنیا بھر کے انہوں نے سفر کیا اور اس پر انہوں نے لکھا کون سا ملک کب فتح ہوا، یہاں کے لوگوں کی بود و باش کیا 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 کیا. یہ ساری چیزیں معلومات کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے. ابھی فی الحال یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کو اس طرف لے جاؤں، ابھی ادھر آپ کو نہیں لے جانا چاہتا. صرف آپ کو فن بتا رہا ہوں کہ سیر و سیاحت تفریح کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. ہمارا موضوع فی الحال یہ چل رہا ہے آیت کے ذیل میں، جو آیت ہماری چل رہی ہے ہم اسی پر بات کر رہے ہیں، دائیں بائیں نہیں گئے. فتوح البلدان، تو تاریخ الخلفاء، یہ کتابیں، سفرنامہ ابن بطوطہ، یہ اگر آپ پڑھیں تو. اسی طرح اس میں آپ جیسے اسکندر ذوالقرنین کا تذکرہ اور یہ وہ کہاں کہاں سے کہاں پہنچے کہاں گئے، تو یہ ایک مستقل فن ہے. لہذا اس کے اندر بھی آپ مہارت حاصل کرنا چاہیں تو آپ کے پاس مواد موجود ہے. ابتدا آپ ہلکی کتابوں سے کریں جو میں نے آپ کو بتائیں، آسان انداز سے، علمی انداز سے. اور یہ بہترین فن ہے، اس پر آپ اس کا مطالعہ کرنے سے آپ دنیا بھر کی معلومات آپ کے پاس آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر کراچی ہے، آپ کو یہاں پر بیٹھے پوری کراچی کے حوالہ پڑھیں، وہاں پر کیا کیا مشہور ہے، کیا ہے، کب فتح ہوا، اور یہ کہاں پر واقع ہے، کتنی بلندی پر واقع ہے، کیا کیا کیا. ہمارے کراچی کا سفر ہوا تھا، وہ میری ذمہ داری لگی تھی کراچی کا سفرنامہ لکھنے پہ. اس پر میں نے تحریریں لکھی بھی تھی، وہ اگر محفوظ ہوں تو میں دیکھوں گا. وہ آپ ایک نظر پڑی پوری کراچی کے حالات و احوال آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو بھئی بات لمبی ہو رہی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سفر سیر و سیاحت کرنا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے. طلب علم کے لیے سفر کرنا، اپنے شیوخ سے ملنا، اپنے اساتذہ سے ملنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا، اس کے لیے سفر کرنا، اور مختلف آثارات کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا، یہ بالکل جائز اور درست ہے. اور بعض ایسے مقامات، مقدس مقامات ہوتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے جانا، یہ بھی درست اور جائز ہے. جیسے آپ اردن جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، ارض مقدس جاتے ہیں، اور اسی طرح تاشقند، بخارا، سمرقند، یہ بڑے بڑے علاقے جنہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے، ان علاقوں میں جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، ان کے مقدس مقامات، وہاں پر ان حضرات کی بنائی ہوئی مراکز، ان کی بنائی ہوئے مدارس، ان کی زیارت کے لیے آپ جانا چاہیں بالکل جا سکتے ہیں. مختلف قسم کے ٹور کمپنیوں کا حکم کیا ہے؟ جو جائز مقاصد کے لیے جائز ہے. اسی طرح مزاح کے حوالے سے میں تفصیلاً عرض کروں گا کون سا مزاح جائز ہے کون سا ناجائز ہے. یہ تو عام طور پر گھروں میں بیٹھے 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 آپ کی محفل مجلس ہے، اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس پر تفصیلاً انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، لیکن ابھی وقت کم ہے اس بات کو اسی پر. البتہ ایک چیز لطیفہ گوئی کے حوالے سے میں عرض کروں گا، کبھی کبھار لطیفہ کہہ دینا تفریح کے لیے، اس کی بھی گنجائش. مثلا کوئی لطیفہ سنا دیا تبا تفریح کے لیے، علمی لطیفہ ہو جس کے اندر کوئی علمی بات بھی معلوم ہو جائے، سبق آموز بھی ہو، تو بالکل جائز اور درست ہے. لیکن اس کو مقصد حیات بنا لینا، اس میں انہماک کرنا، یہ جائز اور درست نہیں. مستقل لطیفہ گوئی اور مذاق اور تفریح میں مشغول رہنا، یہ انسان کو فکر آخرت سے
غافل کر دیتے. ایسے لطائف جن کے ذریعے سے آپ کسی نہ کسی ترتیب سے آپ کو علم حاصل ہو جائے, کوئی لطیفہ سنا کر آپ کو دین کی طرف لانا مقصود ہو تو ایسا جائز اور درست ہے. لیکن ایسا مشغول ہو جانا فکر آخرت, ذکر اللہ, عبادت, تلاوت قرآن سے غافل کر دے, زیادہ ہنسنے ہنسانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. ہر چیز میں اعتدال چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور پھر بتکلف کہکے لگانے کی مجلسیں, ہنسی کے مواقع پر ہنسنا مسکرانا, یہ انسانی فطرت ہے. اور بلا موقع, بغیر موقع محل کے بتکلف ہنسنا کہکے لگانا فطرت کے خلاف ہے. موجودہ دور میں یہ اس قسم کی جو مجالس ہوتی ہیں, فضول قسم کا کہکے لگانا, اس کی اجازت نہیں ہے. جان بوجھ کر دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کرنا, جو کوئی ہنسنے کی بات نہ بھی ہو اس پر بھی, یہ ناجائز ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ نہ ہنسا کرو, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتے. لیکن بالکل ایک آدمی ہر وقت اپنے چہرے پر وہ ناراضگی سجائے رکھے اور بالکل ہی نہ ہنسے, یہ بھی ناجائز. درمیان میں اعتدال کے ساتھ تو سلسلہ کلام میں کوئی تعجب خیز, حیرت انگیز, مزے کا حیز بات زیر تذکرہ آ جائے تو ان پر ہنسنے اور مسکرانے میں کوئی عرض نہیں ہے, بلکہ ایسے مواقع پر ہنسنا اور مسکرانا چاہیے تاکہ دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے, غبار کم ہو جائے. موجودہ تحقیق کے مطابق صحت اور نشاط میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہنسنا ہنسانا مسکرانا غافلین جیسا نہ ہو, اس لیے کہ اس طرح ہنسنا پھر دلوں کو بھی مردہ کر دیتے. سمجھ آ گئی بات؟ باقی صحابہ اکرام آپس میں ہنستے کھیلتے تھے, مذاق بھی کرتے تھے. مذاق کس درجے کا ہے وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے, کیونکہ مذاق ایک مستقل, بعض لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہر بات بات کو مذاق لینا اور اس پر دوسروں کو ہنسنا ہنسانا. تو یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے. کون سا مذاق جائز ہے, کون سا ناجائز ہے, اس کی حد کیا ہے, اور موجودہ دور میں یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں اور موجودہ دور میں جو قصے کہانیاں مرتب کی جاتی ہیں, ان کے جواز کا کیا حکم ہے, یہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے. آج بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ اہم موضوعات ہیں, عام طور پر ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی, ممبر و محراب سے بھی ان موضوعات پر بات نہیں ہوتی. حالانکہ دین کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. دین پورے کا پورا سیکھنا ہوتا ہے, کچھ باتیں نہیں, پورے کے پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی. اس لیے ساری باتیں سیکھنا سمجھنا کہ ہمارے لیے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. تو بہرحال اسی آیت کے تحت آگے جو اگلا لفظ آ رہا ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور تاکہ بنائیں اللہ کے راستے کو مزاح ٹھٹھا. تو چونکہ نضر بن حارث نے یہی کام کیا تھا, تو اس کے تحت بھی انشاءاللہ کچھ چیزیں کل کے سبق میں آپ کے سامنے مذکور ہوں گی. آج اسی پر اکتفا.